ابو علی سینا سے جب پوچھا گیا کہ علی کی مثال باقی اصحاب میں کیسی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ علی کل بین الاصحاب، علی بن ابی طالب اصحاب کے درمیان ویسے ہیں جیسے المعقول بین المحسوس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ محسوس وہ ہوتا ہے ٹینجیبل، جسے حس کیا جا سکے، حواس خمسہ سے آپ درک کر سکتے ہیں، جسے دیکھ سکتے ہیں، جسے سن سکتے ہیں، جسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، جسے چکھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں محسوس۔ ایک ہے معقول، جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، جسے آپ چکھ نہیں سکتے۔ ابو علی سینا نے کہا کہ علی کی مثال اصحاب میں ویسی ہے جیسے محسوس کے درمیان معقول ہو، محسوس کے درمیان معقول ہو۔ پھر اس کے بعد اس پر ہمارے علماء نے، علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقام، انہوں نے یہ بھی کہا کہ البتہ یہ بھی بات ہے کہ محسوس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ جانے، بالکل ابتدائی مجلس میں ایک مشکل بات کو چھیڑ بیٹھا میں، لیکن امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے۔ محسوس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن آپ خدا کے کائنات کے آثار کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو ہوتا ہے نا کہ محسوس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصحاب رسول میں مجھے کوئی ایسا محسوس تو بتاؤ۔ اللہ اکبر، یا علی۔ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا محسوس تو بتاؤ جو اصحاب رسول میں ہو، جس کے ذریعے علی تک پہنچا جا سکے، جس کے ذریعے اس معقول تک پہنچا جا سکے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک وہ ہستی کہ جسے کما حق ہو، جس تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن ہم سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم اپنی بساط کے مطابق سفر کو آگے بڑھاؤ، جتنا تم معرفت رکھتے ہو۔ رسول اللہ بھی اسی طریقے سے مولا علی کے بارے میں بیان کرتے تھے، ہر ایک کے سامنے ہر چیز نہیں کہہ دیا کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ 7 مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جب مولا علی علیہ السلام نے سورج سے بات کی ہے۔ یہ 7 مرتبہ الگ الگ واقعات ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام نے سورج سے بات کی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بعض افراد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مولا علی کے بارے میں، یہ مولا علی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہمیں علی کے بارے میں بیان کیجیے، تو کہا جاؤ جنت البقیع میں دیکھو علی کیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کن لوگوں نے پوچھا تھا؟ اب میں ان کے نام نہیں لے سکتا یہاں پر، اس لیے کہ سلمان ابو ذر ہوتے تو نام لے لیتا، تو جب نام نہیں لے سکتا تو سمجھ جائیں کہ وہ کون تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ گئے، تو مولا علی نے جنت البقیع میں پہنچ کر سورج کو سلام کیا، سلام ہو اس اللہ کی مخلوق پر کہ جو انسانوں کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ تو سورج علی بن ابی طالب کو جواب دیا، وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ و یا حجت اللہ علی الخلق اجمعین۔ سلام ہو رسول اللہ کے بھائی پر اور اس پر کہ جو اللہ کی حجت ہے تمام مخلوقات پر، اس پر سلام ہو۔ اور پھر اب سننے کی بات تو یہ ہے کہ سورج نے علی ابن ابی طالب سے کہا کہ یا اول و یا آخر، یا ظاہر و یا باطن، یا عالم کل شے۔ اول پر سلام، آخر پر سلام، ظاہر پر سلام، باطن پر سلام، ہر شے کے عالم پر سلام۔ یا علی۔ اب سورج نے کہہ تو دیا، لیکن یہ بڑی سخت بات تھی۔ اول و آخر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سورج کیا بات کر رہا تھا علی کے لیے، کبھی اول کہہ رہا ہے، کبھی آخر کہہ رہا ہے، کبھی ظاہر، کبھی باطن۔ تو اس وقت رسول اللہ نے اسے کام ڈاؤن کر دیا، یعنی اس سلسلے کو، کیونکہ ظرفیت نہیں رکھتے تھے نا، لہذا فرمایا کہ دیکھو اول سے مراد یہ ہے کہ علی سب سے اول وہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ ان کے مطابق علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سب سے پہلے وہ اول ہیں کہ جو مجھ پر، جس نے اسلام کا اظہار کیا۔ ورنہ بات تو بہت واضح ہے کہ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ متى اسلم علی، علی کب مسلمان ہوئے، تو ایک لفظ کا سوال تھا، ایک لفظ کا جواب دیا امام نے، متى کفر علی، علی کافر کب تھے کہ ان کے اسلام لانے کی بات کی جائے۔ یہ ساری باتیں مجھے ایک جگہ تک پہنچانی ہے، آپ کے ذہن میں رہیں یہ ساری باتیں۔ اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جو یوزولی ممبروں پہ نہیں پڑھا جاتا، جبکہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہی وہ موضوع اور ان کی پوری حیات پر محیط ہے، لہٰذا یہ موضوع ان 3 دنوں میں بیان ہو جائے۔ اور فرمایا کہ یا اول و یا آخر، کہ آخر سورج نے علی کو اس لیے کہا کہ علی سب سے آخر وہ ہوں گے کہ میرا سر جن کی گود میں ہوگا۔ اور ظاہر و باطن اس لیے کہا کہ میرا علم علی سے ظاہر ہوگا،
باطن اس لیے کہا کہ میرے راز کو علی چھپا کے رکھے گا. تو جو ان کے اعتبار سے ذہنیت تھی وہ رسول اللہ نے بیان فرما دی. تو لہٰذا مولا کائنات کی شخصیت وہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی معرفت کا سفر طے کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے مجالس سے اپنے آپ کو کچھ مزید بڑھا سکیں مولا کائنات کے در کی طرف. یہ تمام باتیں وہ تھیں کہ ان باتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے کہ علی ابن ابی طالب سے لوگوں کو حسد رہا. اور سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا موضوع ہے کہ علی ابن ابی طالب سے کیوں حسد رہا, کون حسد کرنے والے تھے, اس کی کیا وجہ تھی. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ لوگ حسد کرتے ہیں کچھ لوگوں سے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیں گے, سورہ نساء آیت نمبر 54 ہے یہ کہ حسد کیا جاتا ہے. امام نے فرمایا ناس سے مراد ہم اہل بیت ہیں. یہاں پر کتاب الکافی کی روایت ہے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا, اس لیے کہ اللہ نے جو فضل ہمیں عطا فرمایا. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, اس لیے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی, حکمت بھی عطا کی. آل ابراہیم آل علی ہے کہ ہم نے انہیں کتاب اور حکمت عطا کی, یعنی رسول اللہ کو عطا کی کتاب اور پھر حکمت عطا کی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کی. خود مولا علی علیہ السلام کی روایت ہے ملک عظیم کا مطلب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو حسد ہوتا تھا مولا علی سے. ملک عظیم کیا ہے یہاں پر؟ عجب جملہ ارشاد فرمایا کہ ملک عظیم یہ ہے کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو تمام مخلوقات پر واجب قرار دیا. یہ جو تمام مخلوقات پر ہماری اطاعت واجب ہے یہ ملک عظیم ہے. یہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا, صرف ہمیں عطا کیا بس. لہذا لوگوں کو مولا نے فرمایا کتاب الکافی میں فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے انفال عطا کیے. انفال کا مطلب ہے کہ پہاڑ, سمندر, دریا, نہریں, یہ سب اہل بیت علیہ السلام کی ملکیت میں. اور وصف المال, اور مال کا خاص ایک حصہ ایسا عطا کیا ہے کہ جو بہترین مال ہے, یعنی دنیا کی ہر بہترین شے ہم سے منسوب ہے. پھر فرمایا کہ ہم راسخون فی العلم, ہمارے سینوں میں علم راسخ ہو گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا. وَنَحْنُ مَحْسُودُونَ, اور ہم وہ ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے. امام نے پھر آیت پڑھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو فضیلت عطا کی کہ ام یحسدون الناس, لوگ حسد کرتے ہیں. اچھا, یہ جو حسد کا معاملہ ہے نا مولا علی علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے, اب دیکھیے یہ سلسلہ مولا علی کی شہادت تک پہنچا ہے اور بلکہ کربلا تک پہنچا. یہ ایک لفظ ہے حسد, اس میں سب کچھ شامل ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے حسد آپ کسی عام انسان سے کرتے ہیں, ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ خاندان اہل بیت سے حسد ہو گیا بعض لوگوں کو. اچھا, اس میں بھی دو طرح کے لوگ تھے. اگر میں ہسٹری تھوڑا سا آپ کو سنا سکوں, اس میں دو طرح کے لوگ تھے کہ جو مولا کائنات کی فیملی سے حسد کر رہے تھے. ایک وہ گروہ تھا جو علی سے فضائل کی مار کھا رہا تھا, یعنی رسول اللہ جو فضائل کہیں وہ مولا علی کے لے کہیں. اور ایک وہ گروہ تھا ان میں جو میدان جنگ میں علی سے تلوار کی مار کھا رہا تھا. جو فضائل کی مار کھا رہے تھے وہ بظاہر مسلمان بن کر رسول اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے, جو مسلمان نہیں تھے اصل میں منافق تھے, جن کے لیے پورا سورہ منافقون نازل ہوا. تو اب رسول اللہ کبھی مولا علی کے لیے کہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا در ہے. کبھی کہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا در ہے. کبھی کہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, میں علم علی کو دوں گا. کبھی کہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور جنگ تبوک پر تو رسول اللہ نے حد ہی کر دی جب یہ فرما دیا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے میرے ساتھ آپ کہ علی آپ کی مثال مجھ سے ویسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی, لیکن بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, لیکن میرے خلیفہ آپ ہیں. اور پھر آئسنگ آن دا کیک یہ ہو گیا کہ جب غدیر کے میدان میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یا علی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ گروہ وہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب سے فضائل کی چوٹ کھا رہا ہے. ہر فضیلت مولا علی کے لیے بیان کی گئی. آپ مجھے بتلا دیجئے صدر اسلام میں کسی ایک شخصیت کے لیے رسول اللہ نے کچھ اور کہہ دیا ہو, بلکہ ہر وہ شے کہ جو مسلمانوں کی نگاہ میں عظیم تھی رسول اللہ نے اس علی سے جوڑ کر فضیلت کو بیان کیا. کعبے کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان, کہا یا علی مثلو کا مثل الکعبہ, اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. سورہ قل هو اللہ احد کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان, فرمایا یا علی مثلو کا فی الناس کا مثل سورۃ التوحید فی القرآن, اے علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں.
بات واضح ہو رہی ہے. شب جمعہ کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان. فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر الناس کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. رمضان کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان. فرمایا کہ رمضان کا مقام باقی مہینوں میں ویسا ہے جیسے علی کا مقام باقی انسانوں میں. تو جہاں کہیں جس شے کو مسلمان پہلے سے عظیم سمجھ رہے تھے اسے جوڑ کر رسول اللہ نے مولا علی کی فضیلت بیان کر دی. تو یہ اتنا تسلسل تھا فضائل کا, اتنا تسلسل تھا کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم ہو کے جھک جائیں. کچھ تھے ایسے جو سلمان تھے, ابو ذر, مقداد, عمار, یاسر جیسے افراد. لیکن تاریخ میں ایک سلسلہ ہے پورا جہاں علی بن ابی طالب سے حسد ہوا لوگوں, اور حسد شدت سے بڑھتے بڑھتے کس مقام تک پہنچا. اچھا یہ ایک گروہ ہے. ایک دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خندق میں, کبھی خیبر میں علی کی تلوار سے مار کھا رہا تھا. یہ ابو سفیان کا خاندان ہے. اچھا میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا اگر آپ ایک جملہ میرا قبول کر سکیں جو شاید تینوں مجالس کا خلاصہ ہے. فضائل علی بن ابی طالب سے یا مولا کائنات کی ذات سے حسد کرنے والے دو طرح کے لوگ تھے. کچھ منافقین جو مولا کائنات کے فضائل سن کر حسد کرتے تھے, کچھ وہ کہ جو علی کی تلوار کی چوٹ کھا رہے تھے. یہ دونوں گروہ جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت مل گئی تو علی سے لڑنے کے لیے سامنے آئے. میں نے کہا ابو سفیان کا گروہ وہ خاندان وہ تھا کہ علی سے تلوار کی مار کھا چکا تھا, بدر میں بھی سناتا ہوں, احد میں. اور کچھ وہ تھے, اب میں کتنے ابو سنواؤں آپ کو, کہ جو فضائل کی مار کھا رہے تھے. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ جب علی ابن ابی طالب کے پاس ظاہری خلافت آ گئی تو یہ دونوں گروہ علی سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. جو فضائل کی مار کھا رہا تھا اس کی بیٹی علی کے مقابلے میں آئی, جو تلوار کی مار کھا رہا تھا اس کا بیٹا علی کے مقابلے میں آیا. تو ایک لفظ آپ کو احادیث میں ملے گا محسود. محسود ویسے قبیلہ ہے پاکستان میں, لیکن محسود عربی زبان میں, اور ظاہر ہے کہ جس قبیلے کا میں نے نام لیا اس سلسلے میں ایک الگ تاریخ ہے دہشت گردی کی, لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ محسود عربی زبان میں کہتے ہیں جس سے حسد کیا جائے. تو امام علیہ السلام نے, پانچویں امام نے فرمایا, چھٹے امام نے فرمایا نحن محسودون, ہم وہ ہیں جن سے حسد کیا گیا ان سب باتوں کی وجہ سے.